امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، سبحان اللہ، جس کا تعلق ہمارے جسمانی امراض سے ہوا کرتا ہے، اسے طب نبوی کہا جاتا ہے، اور جسم کے جتنے جسمانی یا روحانی علاج ہے وہ سبحان اللہ طب نبوی کے اندر موجود ہیں۔ قربان جائیے، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر غذاؤں کا ذکر کیا، غذاؤں میں احتیاط کا ذکر کیا، غذاؤں کا کمبینیشن کا ذکر کیا، وہیں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار لوگوں کی بیماری کا علاج جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دل کو طاقت، ان کے دل کی تقویت کے لیے سبحان اللہ فرمایا ہے کہ تم شگفتہ باتیں کرو، تم بیمار کے پاس جاؤ تو اسے خوش کرو۔ کیسے خوش کر سکتے ہو؟ قربان جائیے، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له في الاجل فان ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس المریض۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی مریض کے پاس تم جاؤ تو فوراً اس کے سامنے خوشکن باتیں کرو، اس کی طبیعت کو خوش کر دو، اور فرمایا کہ اور اس کے علاوہ اس سے کچھ نہ کہو، مگر پھر بھی سبحان اللہ اگر تم اس سے خوشکن باتیں کرو گے، اس کے حوصلہ افزائی کرو گے تو یہ مریض کو بہت اس کے دل کو طاقت دے گی اور اس کے دل کو توانائی دے گی۔ ناظرین کرام، میں نے دیکھا اور الحمدللہ اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا، اور الحمدللہ ایک تجربہ بھی ہے، ایک عرصے سے لوگوں کے ساتھ تعلق بھی ہے، بیمار حضرات فون کرتے ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے، ان کو بتلاتا ہوں، یقین جانیے آدھے سے زیادہ تو ان کی بیماریوں کا علاج جو ہے ان کو کمیونیکیشن کے ذریعے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے بات کرنے کے بعد تو یہ محسوس ہوا اب تو بیماری کوئی نہیں ہے، لیکن پھر جو ہے پھر بیماری کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے۔ قربان جائیے، تو گویا کہ ہمیں یہ بتلایا گیا کہ جب بھی آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو بیمار کے پاس جا کر بیمار کی عیادت بھی کریں، ایسا نہ کہیں اس کو ارے تمہیں تو اب دل کی تکلیف، اب تو نہیں بچنے والے، ایسا کہہ دیتے ہیں بھائی وہ تمہیں وائرس ہو گیا، فلاں بندہ مر گیا، فلاں ایسا ہو گیا، بھائی اسے خوشکن باتیں کریں، اس کی طبیعت کو خوش کر دیں، اس کو کہیں ہمارے کراچی کے اندر جو ہے حکیم مرسلین ہوا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کوئی ان کے پاس جاتا، نفس پکڑتے اور اس کے بعد جو ہے وہ علاج تشخیص کرتے تو کہتے ارے تمہیں تو کوئی بیماری ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے حکما میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، کیا یار بڑی سے بڑی بیماری، چھوٹی بیماری کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں ہونا چاہیے کہ جب کسی کے پاس جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم یہ کہو کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے، اور پھر تم اسے دعا دو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، میں رب العالمین سے سوال کرتا ہوں، کیا؟ رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، معاشرے کے اندر اگر آج بہت سے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جو انگزائٹی کا شکار ہیں، جو نہ جانے کن کن پرابلمز کا شکار ہیں، آج یوکے یورپ میں دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں، جوان بچہ ہے، جوان نوجوان ہے،
بس تنہائی پسند ہو گیا، ڈپریشن دماغ پر جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ ڈپریشن کی گولیاں لے رہے ہیں، دن میں ڈپریشن کی گولیاں لے رہے ہیں، اور آدھے سر کے درد کے مریض نوجوان بچے ہو چکے ہیں. کیوں؟ بھائی ڈپریشن ہو گیا. بھائی کیوں ڈپریشن ہو گیا؟ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنی لائف کو مصروف کریں. میں ہمیشہ سے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اور یہ میرے ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا تھا، تو الحمدللہ ہمیشہ سے یاد بھی ہے، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. فرمایا کہ زیادہ سوچو گے تو اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرو گے. زیادہ سوچو گے، بہت سے لوگ اپنی بیماری سے متعلق سوچتے رہتے ہیں، مجھے یہ بیماری ہوگی، مجھے فلاں نے جادو کر دیا، مجھے فلاں نے ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا، اور زیادہ سوچتے رہتے ہیں. زیادہ سوچنے سے فرمایا اپنے آپ کو اذیت میں ڈالو گے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو گے. فرمایا کہ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو، کہ اگر تمہارے اتنا سوچو گے تو تمہاری سوچ جو ہے تمہارے جسم پر اور تمہاری بیماری پر وہ حملہ آور نہیں ہوگی، تو کوئی مسئلہ نہیں. یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر اپنے آپ کو مصروف کر لو. تو ناظرین کرام، کوشش یہ کریں کہ زیادہ سوچا نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ میں اولادوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے والدین کو، اگر پردیس میں ہیں تو اپنے والدین کو کال کر کے ان کی خیر خیریت پتہ کریں. اگر یہاں رہتے ہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن ہر روزانہ کال کریں. کیا ہوتا ہے، 5 منٹ لگیں گے. یقین جانیے کہ کتنے، میں کئی دفعہ یہ واقعہ بھی سنایا، کئی بزرگ آتے ہیں، آج کل تو ابھی نہیں میں لے رہا، آج کل تو یعنی کہ ملاقاتیں نہیں کر رہا، لیکن اس سے پہلے کئی ایسے بزرگ جو بیچارے آ کر بیٹھے رہتے تھے، کمیونیکیشن. اور یقین جانیے وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے آتے ہیں اور جب وہ میرے گھر میں آتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر میں تنہائی، وہ یہی تو بیماری ہے. تو کمیونیکیشن کال کیا کریں، خیر خیریت پتہ کیا کریں. حضرت کرام کچھ کالز ہیں، کالز کو بھی لیں گے، اور انشاءاللہ پچھلے ویک کے جو ہمارے 3-4 سوالات ہیں ان کے جوابات بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. چلتے ہیں انشاءاللہ کچھ کالز کی طرف. اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی توفیق نصیب فرمائے. کئی دفعہ میرے پروگرام میں کالر کال کرتے ہیں تو میں بس اوقات جو ہے کوئی نہ کوئی چٹکا لگا دیتا ہوں، کوئی نہ کوئی جو ہے شغل کر لیتا ہوں، تاکہ جو ہے بیماروں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ پیاری سنت بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں کالز کی طرف. فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. نام، عمر، وزن، شہر؟ نام میرے بھائی محمد ریاض، عمر 58 اور وزن 75 kg. جی فرمائیے، سوال کیا ہے ریاض صاحب؟ جی بھائی جان، دانت کے درد کے لیے کچھ بتائیں کہ اکثر دانت کو درد ہوتا ہے اور وہاں گلٹی بن جاتی ہے، اور اس سے جو ہے نا کافی درد ہوتا ہے. 2-4 ہفتے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا اسی طرح ہو جاتا ہے. یہ ریگولر میرے ساتھ ہو رہا ہے. پلیز اس کے لیے کچھ بتا دے، مہربانی. اچھا، دانت میں درد ہے یا داڑھ میں درد ہے؟ دانت میں، کبھی آڑ میں، داڑھ میں ہو جاتا ہے، کبھی دانت میں، اور ساتھ اوپر جو ہے نا گلٹی سی بن جاتی ہے اور اس سے درد ہوتا ہے بہت زیادہ. گلٹی جو ہے وہ مسوڑے میں بنتی ہے ہوگی نا، مسوڑے پہ یا اوپر تالو پہ؟ مسوڑے پہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مسوڑوں سے خون آتا ہے آپ کے؟ تھوڑا بہت سم ٹائم میرے بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ریاض صاحب کہاں سے کال کر رہے تھے؟ برمنگھم سے میرے بھائی. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے نام، ہسبینڈ عمر، ہیں، ان وزن، کا وہ 65 ایج ہے ان کی، اور وزن کا مجھے کیا نہیں نام پتا. کس کے بارے میں جاوید پوچھ رہی؟ ان کا نام ہے، ان کی ایج 65 ہے. وہ ان کے پروسٹیٹ انلارج اور ان کے بلیڈر میں اسٹون ہے. ایک منٹ ترتیب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس لیے روکتا ہوں کہ تاکہ جو ہے نا مجھے جب عمر سامنے آتی ہے، ایج سامنے آتی ہے، وزن سامنے آتا ہے نا، تو پھر میں بیماری کی تشخیص میرے لیے آسان ہو وزن جاتی ہے. کتنا ہے؟ عمر ان کی 65 بتائی ہے، وزن کتنا بتایا؟ 75 ہوگا وزن شاید، یا 73. اچھا، یہ کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے؟ جی کون ہے، مرد کس ہے، کے بارے میرے ہسبینڈ ہے. ان کا پروسٹیٹ بھی انلارج ہے کافی عرصے سے، اور بلیڈر میں اسٹون ہے کافی بڑا. تو اس کے لیے کچھ بتا دیں. اور ایک وہ جو میں نے بنایا تھا وہ انار کے چھلکے سے، اس کو کیسے یوز کرنا ہے، میں نے اس میں اجوائن ڈالی تھی. اور اس کے لیے کچھ اور بتا دیں، کیونکہ جب پیشاب رک جاتا ہے تو خون آتا ہے. تو وہ انہوں نے آپریشن کہا ہوا ہے، لیکن ابھی کووڈ کی وجہ سے کر نہیں رہے، تو بہت تکلیف میں ہے. تو کچھ ان بتا کے دیں. بلاڈر میں کیا ہے؟ پھر جب رک جاتا ہے نا پیشاب، اسٹون ہے بہت بڑا سا، 2.8 سینٹی میٹر.
پیشاب رک جاتا ہے تو پھر خون ہی آتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ہاسپٹل میں ایمرجنسی جانا پڑتا ہے. کچھ بتا دیں کہ کچھ بہتر ہو جائے کہ میں ذکر آپریشن کی کرتا ہوں ابھی میری بہن، ڈیٹ نہیں انشاءاللہ آ رہی. پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ پاک ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے، انشاءاللہ بہتر ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن، شہر. مسز علی اور مسز وزن علی. جی، اور وزن 11 اسٹون اور عمر ہے گی 67. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لیسٹر سے. جی فرمائیے. جی میرے ہے نا دونوں شولڈروں میں بہت زیادہ تکلیف ہے. ایک تو یہ سوال ہے اور میں پوچھ رہی تھی جو اس دفعہ اس دن آپ نے مکھانے کا بتایا تھا میں نے پورا نہیں سنا تھا، تو مجھے اس کو ذرا اچھا بتا دیجیے کہ وہ مکھانے کو کیا کرنے کا ہے. اور میرے ٹھیک ہے. ہسبینڈ کو ہے نا بہت زیادہ قبض ہے گا، 3-4 کس سال کو سے قبض ہے؟ قبض ہی نہیں ٹوٹتا ہے، بس بہت 2 دن 3 دن کے بعد بس یہ ریگولر یہ تکلیف ہو چکی ہے اس کے لیے خاص. اور میری آپ کو شولڈروں کی قبض بہت تکلیف ہے، آپ دونوں شولڈروں کی، پورا آرم آپ کو ہول اور قبض پوری یہ جو شولڈر ہے نا دونوں نیک کالر بون وغیرہ ہے بہت. آپ کو قبض رہتی ہے؟ نہیں مجھے قبض نہیں رہتی، قبض تو میرے ہسبینڈ کو رہتی. ابھی تو آپ اپنے بارے میں، کیونکہ ابھی تو مجھے ان کی پتہ ہی نہیں ہے ان کی عمر کتنی ہے، ان کا وزن کتنا ہے اور کیا کیفیت ہے، پھر میں ان کے بارے میں بات کروں گا. پہلے اپنے بارے میں کمپلیٹ کر لیا آپ نے. دونوں شولڈروں میں صرف پین ہے آپ کے، ٹھیک ہے. اچھا ان کی عمر بتائیے. پورے آرم ہول میں سبھی میں، نیک میں سبھی میں ہے بھائی جان. میں سمجھ تو گیا آپ نے وہ مکھانے جی. کا اس اب دن بتا. چلے پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. کیا ہوتا ہے جب بھی میں کسی کا نام پوچھتا ہوں مریض کا اور اس کی عمر، اس کا وزن پوچھتا ہوں تو الحمدللہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. جی نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حکیم صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کی بڑی کرم نوازی. آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کی دعا سے جی ٹھیک ہوں. جی نام، عمر، وزن، شہر. میرا نام زرکا ہے اور میرا وزن 114. ماشاءاللہ صحیح. آپ نے کھاتی پیتی ہیں آپ؟ نہیں ادھر انگلینڈ میں نا پانی بس آپ کو پتہ ہے باہر کا نا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر میں 39 ہوں. اچھا میرے الحمدللہ. 3 بچے ہیں. جی میری بہن. اچھا ماشاءاللہ. کہ کیا بتائیے، سب بیماری کیا، تکلیف کیا ہے، سوال کیا ہے؟ حکیم صاحب پتہ کیا، میرے ڈاکٹر نے ساری رپورٹیں میری جو بھی آئی ہیں نا بالکل ٹھیک آئی ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں دوبارہ پھر بتا رہی ہوں. جو ہے نا شوگر جو ہے نا زیادہ میرے چانس وہی آ رہے تھے، مگر جب ڈاکٹر نے چیک کیا وہ بولتے ہیں آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے. تو پھر میں جو گھر والی مشین ہے وہ یوز کرتی ہوں، اس میں وہ کبھی ہائی کبھی لو اس میں آتی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو آپ کو ضرورت کیا ہے؟ جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ماشاءاللہ آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ بار بار کیوں چیک کرتی ہیں؟ آپ کو اس کوئی لیے تکلیف مجھے ہوتی ہے؟ میری لیگ جو ہے نا، میری ٹانگیں ویک ہو جاتی ہیں اور جب ہائی ہوتی ہے تو میرا دماغ کو چکرانے لگتا ہے. تو سمپل سی بات کوئی ہے بھی نا کہ چیز وزن زیادہ ہے تو چلنا پھرنا نہیں ہے. اب جو ٹانگیں ویک اس لیے ہوتی ہیں کہ خون کا دوران نہیں ہوتا، تو اس کا شوگر سے تعلق تو نہیں ہوگا، ضروری تو نہیں ہے شوگر سے تعلق. ہو سکتا ہے یہ گھر والی مشین غلط بھی بتا سکتے ہیں. میں پھر بھی ذکر کرتا ہوں، آپ کی ٹانگوں میں جو ہے وہ جان نہیں رہتی، میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نام علی، ایج 37، ویٹ 70 kg. لندن سے کال کرو. 3 سوال ہیں. ٹھیک جی فرمائیے. ماتھے پہ چھوٹے چھوٹے دانے ہو گئے ایکنی کی طرح، ہاتھ لگاتا ہوں بار بار، ابھی ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے لال لال سے جو یلو ہو کے پھٹ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے. تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ ماتھے پہ صرف ابھی. دوسرا سوال، لیور اور اسٹمک کلین کرنے کا، یعنی قدرتی صاف کرنے کا طریقہ، لیور اور اسٹمک. دوسرا یہ ترکیب کسی نے بتائی اپنی صاحب نے، لیمن، سرکہ، ایپل ونیگر اور زیتون کا 1 چمچ صبح نہار کو کھا لو 4 گھنٹے تک. اس کے بعد کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ کیا بولیں، دوبارہ بولیں، کیا استعمال کرنے کا؟ زیتون، سرکہ اور زیتون یا زیتون کا تیل؟ زیتون کا تیل، زیتون کا تیل، سرکہ اور لیمن. نیبو 1 چمچ،
1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ ایپل ونیگر، 4 گھنٹے تک نہار منہ کھانا اور 4 گھنٹے بھوکے رہنا ہے. تو اس کے بعد کھانا کھانا، اسٹمک اور لیور آپ کا واش ہو جائے گا. یہ کیا پانی کے اندر مکس کر کے اس انہوں نے استعمال کرنے کا بتایا ہے؟ کس طرح استعمال کرنے کا بتایا؟ ڈائریکٹ 1 چمچ تیل پیئیں، 1 چمچ ونیگر، سرکہ ایپل ونیگر اور 1 چمچ نیبو ملا کے وہ 3 پانی میں ویسے اسٹمک صاف کرنے کے لیے. یہ نسخہ میرے سمجھ سے باہر ہے، میں آپ کو دوسرا بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں پروگرام دیکھیں انشاءاللہ، میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیم صاحب ٹھیک جی ہے؟ نام، جی الحمدللہ الحمدللہ. نام، عمر، وزن، شہر. جی مسز خان بریڈ فورٹ سے بات کر رہی ہوں. جی مسز خان بریڈ فورٹ سے. جی وزن 50 kg ہے اور عمر 57. جی جی 2-3 چھوٹے چھوٹے مسئلے، پلیز کال مت کاٹیے گا. لاسٹ ٹائم بھی کال کاٹ نہیں، گئی. میں تو نہیں کبھی بھی ہمارے کنٹرول روم کی ٹیم بھی نہیں کاٹتی اور ہم بھی نہیں کاٹتے. قدرتی طور پر اگر کٹ جائے تو نہیں کچھ کہہ سکتے. جی فرمائیں. بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، پر کال نہیں لگتی، بہت مشکل سے لگتی ہے. جی کہ میرا 2-3 ہفتے سے کان میں درد ہے نا. 8 سال ایسا ہو جاتا ہے. رائٹ میں لیفٹ میں؟ رائٹ میں. ابھی ہر سال یہ تکلیف ہو جاتی ہے نا. ڈرائی ہوتا ہے بالکل بھی، ویکس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بلاک ہو جاتے ہیں، کبھی درد ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ؟ اس بار تو بہت درد ہے. اب اولیو آئل وغیرہ سب کچھ ابھی میڈیسن دیا ہے تو اس سے تھوڑا سا درد کا آرام ہے، پر بلاک کیا ابھی اور ڈرائی اور رہتے بتائیے ہیں. اور کیا؟ اور دوسرا میں جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے نا، کمر میں درد ہوتا ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں. یہ تو اس کے لیے میتھی دانہ وغیرہ یہ کیسے میں استعمال کروں؟ میں میدے کے کیپسول بھی لیتی ہوں نا، گرمی سی میدے کی ہوتی ہے، جلن وغیرہ. کافی عرصے سے میدے کے وہ دوائی لیتی ہوں نا. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فوزیہ ہے، عمر 54 اور وزن ہے 68 kg. میری آنکھوں میں تکلیف ہے یہ لاسٹ 5-6 دنوں سے. تو تھوڑے میں نے حالانکہ آپٹیشن کو بھی بتایا، لیکن پھر بھی میرے آنکھوں میں جیسے پتہ نہیں جیسے چکناہٹ ہوتی ہے، لیکن وہ چکناہٹ نہیں ہے، بس تھوڑا سا ایسا صحیح دکھائی بھی نہیں دیتا ہے. آنکھیں جب رات کو اٹھتی ہیں، رات کو سوتی ہیں، جب صبح اٹھتی ہیں تو آنکھوں کے ارد گرد جو ہے وہ گندگی ہوتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. تو آنکھوں میں کیا ویٹ زیادہ ہے، پانی زیادہ ہو رہا ہے، کیا ہے؟ پانی بھی نہیں ہو رہا ہے، بس ایسے کہ صحیح بارش ہوتی ہے؟ انکمفرٹیبل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. اور دوسرا سوال میری بیٹی کے لیے ہے. اس کی شوگر ہے آپ کو؟ شوگر ہے؟ جی نہیں الحمدللہ باؤنڈری لائن پر ہے، لیکن ابھی تک شوگر ایسی نہیں ہے. بیٹی کی عمر بتائیے. بیٹی کی عمر ہے 27 ایئر، وزن ہے 55 اور اس کے کانوں میں تکلیف ہے. کانوں میں اس کی لال ہوا ہے اور اس کے پیچھے کان کے پیچھے وغیرہ درد دیتا ہے، لیفٹ سائڈ میں اس کا ہے. کانوں کے باہر درد ہے یا کانوں کے اندر؟ کان کے اندر بھی ہے اور پیچھے کانوں کے پیچھے بھی ہے. کانوں کے ڈاکٹر نے کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اس کی تھوڑا لال ہوا ہے اندر، لیکن اس کو درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں پروگرام دیکھیں آپ انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں حکیم صاحب؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں. نام، عمر، وزن، شہر. جی میرا نام مسز جاوید ہے، میری عمر 58 ہے اور میرا وزن 95 ہے. جی فرمائیے. جی مجھے بلڈ پریشر کی مریض ہوں میں، تو میڈیسن میں لے رہی ہوں، تو الحمدللہ ٹھیک ہے بلڈ پریشر. لیکن کتنے سال سے؟ نا جی مجھے 20 سال سے. اچھا. ہاں جی. تو میرے کان کی جو کان ہے نا ایک، وہ کچھ دنوں سے نا ایک دم سے گرم ہو جاتا ہے، لیکن ہاتھ لگاؤں تو گرم نہیں ہوتا، اندر سے لگتا ہے کہ جیسے بہت گرم ہو گیا ہے. کان کی لوئیں نہیں ہوتی ایک، دونوں نہیں ایک، سمجھ نہیں آتی. کون سے والا، رائٹ ہے لیفٹ ہے؟ رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہ کتنا ٹائم ہو گیا کان گرم ہو جاتا ہے آپ کا؟
جی یہ تقریباً مہینہ 2 ہو گئے ہیں. کسی وقت خود ہی ہو جاتا ہے, خود ہی گرم ہو جاتا ہے, خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور میں نے ڈاکٹر کو بتایا تو کہتے ہیں کہ شاید گرمی کی وجہ سے. تو گرمی کہاں ہے ادھر, گھر میں تو. یہ بتائیں آپ زیادہ کس کی سنتی ہیں؟ بس کس کی سننی ہے, بس جب تکلیف ہو تو سمجھ نہیں آتی. اللہ سلامت رکھے. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ, پروگرام دیکھیں آپ اپنے دعا میں. جی انشاءاللہ. حضرت کرام ہم جوابات کی طرف بڑھتے ہیں, اور پچھلے ویک کے جو 4 سوالات تھے ان کے بھی جوابات دے دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ نئے کو شامل کریں گے. ہماری بہن فوزیہ تھی لندن سے, 54 ان کی ایج ہے, 67 ان کا وزن ہے. بواسیر کی کبھی کبھی ان کو جو ہے وہ خونی بواسیر کبھی کبھار ہو جاتی ہے, اور ان کو موقع بھی ہو جاتے ہیں. جب بھی یہ بد پرہیزی کرتی ہیں, مرچ وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں, تو اور زیادہ خون آتا ہے. لیکن ناظرین کرام, یہ بواسیر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بہترین علاج فرمایا ہے کہ انجیر کا استعمال کرو. فرمایا یہ جوڑوں کے درد کا علاج ہے اور یہ بواسیر کا علاج ہے. تو انجیر کا استعمال کریں. اس کا انجیر کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے, ایک تو یہ جو بازار میں ملتی ہے یہ شیری, یعنی کہ اس کے اندر چینی والی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بالکل فریش بھی آج کل تو نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ ملتی ہے رسی والی, جو ہمارے ہاں عموماً ایشیا کنٹری کے اندر, بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا کے اندر آسانی سے مل جاتی ہے. وہ والی مل جائے تو اس کو رات کو گیلا کر لیں, صبح اٹھ کر اس کو استعمال کریں. ایک کام یہ کریں. اچھا, دوسرا کام یہ کریں کہ آپ تھوڑا سا فائبر کا استعمال کیا کریں, پورج وغیرہ صبح کے وقت میں استعمال کیا کریں. تیسرا کام یہ کریں کہ آپ ٹھنڈے پانی سے استنجا کیا کریں, ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے استنجا کریں. جن کو بھی موقع کی شکایت ہے اور جن کو بھی اس قسم کی شکایت ہے تو وہ اس سے پرہیز کریں. تیسرا یہ کہ گرم اشیاء سے پرہیز کریں, چائے سے, کافی سے, ان چیزوں سے پرہیز کریں. زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں. اس کے علاوہ سبزی وغیرہ کا استعمال کریں. زیادہ ریڈ چلی اور خاص طور پر آپ کا جو ٹماٹو یہ ٹین میں آتے ہیں وہ استعمال نہ کریں. فریش اشیاء کا استعمال زیادہ کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید شفا عطا فرمائیں گے. اس کے علاوہ آپ میتھی دانہ رات کو گیلا کریں, بلکہ اس کے ساتھ ایک چمچ میتھی دانہ, 1 عدد انجیر رات کو گیلا کر لیں, صبح اٹھ کر اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہماری بہن برمنگم سے ایک اور, ان کی عمر 60 ہے, اور اب دیکھیں نا, اگر نام ہوتا تو ماشاءاللہ ان کو اپنے سوال کا بھی پتا ہوتا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو 60 ایج ہے ان کی, 75 kg ان کا وزن ہے. پیشاب کی پرابلم ہے, زیادہ آتا ہے, اور جب آتا ہے تو کنٹرول نہیں ہوتا. تو دیکھیں, جن کو بھی پیشاب زیادہ آتا ہے, اکثر کو شوگر کی وجہ سے آتا ہے, یا اس کے علاوہ بس اوقات کو غم لاحق ہو جاتا ہے, کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. تو اب ایسی کیفیت میں کیا کریں؟ میں نے بہت آسان طریقہ بتلایا آپ کو کہ دن میں 1-2 چھوارے کے استعمال کر لیں. نر چھوارا مل جائے بہت اچھی بات ہے, نہیں تو دن میں 1-2 کھجور کھا لیں. لیکن شوگر کے مریض جو ہے اس سے زیادہ احتیاط کریں, زیادہ کھجور وغیرہ استعمال نہ کریں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ میں نے ذکر کیا تھا ایک نسخہ انار کے چھلکے والا, بہت سے لوگ ہیں وہ پوچھتے بھی ہیں, دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں. انار کے چھلکے 100 گرام اس کو ڈرائی کر لیں, اس کو گرائنڈ کر لیں, پاؤڈر بنا لیں 100 گرام. میتھی دانہ 100 گرام شامل کر لیں. اجوائن 50 گرام شامل کر دیں. اور اس کو جو ہے نا پورا, اس کے اندر آپ ½ ٹی اسپون اس کے اندر آپ یعنی کہ آپ 30 گرام اس کے اندر کلونجی بھی ڈال دیں. اس کو یعنی کلونجی کو آپ گرائنڈ نہیں کریں گے, باقی ساری چیزوں کو آپ گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. رات کو سوتے وقت آپ اس کو استعمال کریں, اور صبح کے وقت میں بھی ناشتے کے بعد استعمال کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ کیفیت بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے حسن صاحب ہیں, ان کی عمر 55 ہے, 65 kg کا وزن ہے. چہرے پر ان کے تل نکلے ہوئے ہیں, خارش ہوتی ہے, اور جو ہے داڑھی کے نیچے کافی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں, تیل وغیرہ کا استعمال کریں. ہماری بھی داڑھی ہے, جو بھی ہیں, تو ماشاءاللہ اس ملک کے اندر خشکی ہوتی ہے, تو تیل وغیرہ کا استعمال کریں. اچھے تیل کا استعمال کریں, زیتون کا تیل استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ چمیلی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں. تیل کا استعمال کریں. اس کے علاوہ جہاں پر آپ کو تیل وغیرہ نکلے ہوئے ہیں, وہاں پر اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ آیت مسلمۃ لا شیۃ فیہا, اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھیں. اور وہاں پر آپ یہ جو ایپل سائڈر ونیگر ہے, اس کے اندر ایپل سائڈر ونیگر 1 چمچ, اور 1 چمچ شہد, یہ جو ہے 1 چمچ ہلدی, یہ تینوں مکس کر لیں, اور اس کو اپنے جہاں جہاں پر تیل ہے وہاں لگائیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور نسخہ بھی ہے, اس کو اندر آپ جو کھانے کا سوڈا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. حضرات کرام, چلتے ہیں کہ مختصر سی بریک کی طرف, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے انشاءاللہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک اور کالر ہیں برمنگم سے، ان کی شیفیلڈ سے، ان کی عمر 75 ہے، 9 اسٹون وزن ہے، اور پاؤں کی تلیاں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ بتلایا جائے تو دیکھیں، پاؤں کی تلیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، پاؤں کے تلووں کا مساج کریں، اس سے بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں پاؤں کے تلووں کا مساج جو ہے وہ 3 تیل میں بتلاتا ہوں، زیتون کا تیل، کلونجی کا تیل اور تل کا تیل، ان تینوں تیلوں سے مساج کریں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ پاؤں کو تھوڑا سا، ظاہری بات ہے اب 75 ایج ہے، اب چلنا پھرنا بہت کم ہو گیا، تو چلنا پھرنا تھوڑا سا بڑھا دیں، انشاءاللہ عزیز مزید یہ کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور نسخہ میں بتلاتا ہوں کہ اپنے پاؤں کو ہفتے میں 2-3 دفعہ جو ہے نمکین پانی کے اندر، یعنی پہاڑی نمک کے اندر، جو پنک سالٹ جسے کہتے ہیں، وہ پانی ابال کر جو ہے اس کے اندر اپنے پاؤں، یعنی کہ 6 چمچ نمک لے لیں، اور پانی جو ہے وہ آپ لے لیں تقریباً 2 کلو، اس پانی کے اندر یہ ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں، اور جب یہ ابال آ جائے تو اس کو اتار دیں۔ اتارنے کے بعد جب نیم گرم اس کو چھوڑ دیں، اس کے بعد کسی بالٹی وغیرہ میں، کسی ٹب وغیرہ میں ڈال کر اپنے پاؤں اس کے اندر رکھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی آرام ہوگا۔ ہمارے آج کے پروگرام کے جو کالرز ہیں ان کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد ریاض صاحب ہیں، ان کی عمر 58 ہے، 75 کے جن کا وزن ہے۔ دانت کے درد کے لیے کچھ بتلائیں۔ دانت میں بہت درد ہو جاتا ہے، جب بھی درد ہوتا ہے تو اس کے بعد داڑھ میں، تو اس کے بعد اوپر گلٹی بھی بن جاتی ہے، تو اس کے لیے کچھ بتلائیں۔ دیکھیں، داڑھ میں یا دانت میں درد ہو تو ایک تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم کردہ یہ دعا آپ یہ ضرور پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد واحاذر، اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کریں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جسم میں کہیں بھی درد ہے، دانت میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، جسم میں کہیں بھی درد ہے، تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس کے علاوہ دانتوں کے لیے آپ، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ کوئی شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے یعنی اس کو ENT کی پرابلم نہ ہو، فرمایا کہ وتر کے اندر اس طرح ترتیب رکھ لیں، یعنی کہ پہلے سورہ نصر پڑھ لے، پھر سورہ لہب پڑھ لے، اور سورہ اخلاص پڑھ لے۔ پہلی رکعت میں سورہ نصر، دوسری میں سورہ لہب، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھے۔ پابندی کے ساتھ اگر یہ عمل کرے گا تو اس کو ENT کی کبھی پرابلم نہیں، آنکھ، ناک کا گلا، اس کے کبھی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کام کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ آپ کے دانتوں میں ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کیا کریں کہ کلونجی، 1 کپ کلونجی کا یعنی 1 کپ پانی لے لیں، اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کی ڈال دیں، 1 ٹی اسپون اس میں نمک ڈال دیں، یعنی پنک سالٹ۔ اس کے علاوہ اس کے اندر آپ یعنی کہ 1 چمچ ہلدی ڈال دیں۔ اس پانی کے ساتھ کلیاں جتنی زیادہ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور رات کو سوتے وقت کر کے پھر سو جائیں۔ اور اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ یہ جو آپ کے اوپر گلٹی وغیرہ گلٹی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس میں کیا کریں کہ آپ سرسوں کا تیل لیں۔ سرسوں کے تیل میں جن کے بھی مسوڑوں سے خون آتا ہے، سب کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا بہترین نسخہ ہے۔ جن کے مسوڑوں سے خون آتا ہے، سرسوں کا تیل اور نمک، اس کو ہم وزن کر لیں، اچھی طرح مکس کر لیں، اس کو اپنے دانتوں پہ لگا لیں۔ اس کے اندر مزید بہتر بنانے کے لیے اس کے اندر آپ جو ہے وہ بھی ڈال دیں، یعنی کہ ہلدی بھی ½ ٹی اسپون ڈال دیں۔ اس کو دانتوں میں لگا کر تھوڑی دیر چھوڑ دیں، جو لعاب آئے گا اس کو تھوک دیں۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ روزانہ پابندی سے کریں، صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، آپ یہ دیکھیں آپ کے دانتوں کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ ہماری ایک اور بہن، ان کے شوہر 65 ایج ہے ان کی، اور 75 kg ان کا وزن ہے۔ بلڈر میں بہت بڑا اسٹون ہے، آپریشن کا ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے، کافی بڑا بتا رہی ہیں، تو اب اس کے حوالے سے ظاہری بات ہے آپریشن ہی کرنا چاہیے۔ کل ہی میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کئی صحابہ کو، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو پھوڑا نکل گیا تھا، اس کے آپریشن کا حکم دیا تھا۔ یعنی کہ کئی دفعہ تو آپریشن کروانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کروا سکتے ہیں اور ضرور کروائیں۔ اب جب اسٹون اس قدر بڑا ہو گیا تو اب پھر بھی اگر پیشاب آنا رک جاتا ہے تو اس کے لیے میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے پیشاب ان کو آ جائے گا۔ اب اس کے لیے کیا کریں جی، آپ یہ میں آپ نسخہ نوٹ کر لیں۔ صبح کے وقت میں ہلدی والا پانی بنائیں، اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال دیں۔ اگر نہیں ہے کلونجی کا تیل تو کلونجی کا 1 چمچ وہ بھی ڈال دیں۔ کیسے؟ آپ فریش ہلدی لے لیں، 3 انچ کا ٹکڑا وہ لے لیں، اور ½ ٹی اسپون آپ اس میں کلونجی ڈال دیں۔ اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں 2 کپ پانی ڈال کر، اور جب 1 کپ رہ جائے صبح کے وقت میں اسے استعمال کریں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اور رات کو سوتے وقت آپ میتھی دانہ اور یہ جو یہ انار کے چھلکے اور اجوائن،
یہ نسخہ رات کے وقت میں استعمال کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا پیشاب بہتر ہو جائے گا۔ آپ کی وائف یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ انار کے چھلکوں کو کیسے استعمال کریں۔ انار کے چھلکے جن کو بھی بلاڈر کی تکلیف ہے، پیشاب کی تکلیف ہے، وہ انار کے چھلکے کا استعمال اس طرح کریں۔ یہ عظیم نعمت ہے اللہ کی، سبحان اللہ، کہ آپ اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں 100 گرام، اور 100 گرام اس کے ساتھ میتھی دانہ شامل کر لیں، 100 گرام 50 گرام اجوائن، اور 30 گرام جو ہے اس کے اندر کلونجی شامل کر دیں۔ یہ نسخہ آپ اس کنٹینیوسلی استعمال کریں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، صبح کے وقت میں بھی، شام کے وقت میں بھی۔ آپ یہ دیکھیں 1 ٹی اسپون آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ لینا ہے صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں بھی، انشاءاللہ یہ آپ کی کیفیت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مسز علی ہیں، ان کی عمر 67 ہے، 11 سٹون کا وزن ہے، دونوں شولڈروں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، شولڈروں میں بھی، بازوؤں میں بھی اور نیک میں بھی، یہ سارا حصہ جو ہے متاثر رہتا ہے۔ تو دیکھیں ایک تو سب سے بہترین یہ ہے کہ یہ جو حصہ آپ کا دباؤ رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے تھوڑی سی ایکسرسائز، ظاہری بات ہے 67 ہے، اب یہ ہاتھ جو ہے وہ زیادہ ہلانا جلانا نہیں ہے، تھوڑی سی ایکسرسائز ضرور کریں، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو کبھی اوپر کر کے 10 دفعہ اوپر کر لیں، پھر 10 دفعہ سامنے کر دیں، پھر 10 دفعہ، یعنی تھوڑی سی ایکسرسائز ضرور کریں، ایک کام کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت مساج ضرور کریں، مساج۔ زیتون کا تیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شفا ہے، یقین سے استعمال کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ یہ جتنا حصہ ہے اس کا تھوڑا سا مساج، ہمارے یہاں میں مساج کی جب بات کرتا ہوں تو ہمارے یہاں لوگ پروفیشنل لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہماری ایک ماں جی ہیں، وہ بیچاری گئیں کسی مساجر کے پاس کو اور زیادہ پین کر دیا، وہ اپنے ساتھ وہ اب زور لگا کر انہوں نے مساج کرنا شروع کر دیا تو ان کا اور نقصان ہو گیا۔ تو کوشش یہ کریں کہ خود گھر میں بیٹی ہیں تو ان کو کہیں، شوہر ہیں تو ان سے کہیں کہ وہ تھوڑا سا کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ نہاتے وقت اپنے ساتھ جو ہے میتھی دانے کا پانی لے جائیں، اور اس کے اندر جو ہے یعنی کہ 1 ٹی اسپون بلکہ 3 ٹی اسپون میتھی دانہ اور 3 ٹی اسپون اس کے اندر رائی جو ہے اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ جسم میں دردیں وغیرہ جس کے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، یہ پانی استعمال کریں انشاءاللہ، یعنی کہ 2 کلو پانی کے اندر 3 چمچ میتھی دانہ اور میتھی دانے کا پاؤڈر اور 3 چمچ جو ہے رائی کا پاؤڈر، یہ ڈال دیں اور اس کو جو ہے خوب اچھی طریقے سے ابال لیں۔ پھر یہ جب وہاں اور پانی مکس کر کے جب نہا لیں اچھی طریقے سے، پھر آخر میں جسم پہ ڈال دیں انشاءاللہ، یہ آپ کی شولڈروں کا پین وغیرہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ پھول مکھانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، یہ پھول مکھانے کس طریقے سے استعمال کریں؟ پھول مکھانے آپ جس طریقے سے چاہیں استعمال کر سکتی ہیں، اس کی پنجیری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، اس کو آپ یعنی کہ آپ اس کو صبح ناشتے کے اندر سیریل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بزرگوں کے لیے یہ ہے کہ اس کو 1-2 گھنٹے گیلا کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا نرم ہو جائے، یعنی کہ تھوڑا سا صبح دودھ وغیرہ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس کو ابال لیں تو یہ بالکل نرم ہو جائیں گے، اس طرح بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھول مکھانے کا میں نے پورا ایک پروگرام کیا ہوا، وہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ایک اور بہن ہے زرقا، ان کی عمر 39 ہے اور 114 kg ان کا وزن ہے۔ بتا رہی ہیں کہ میں ڈاکٹر سے سارا ٹیسٹ وغیرہ کروا چکی ہوں، کوئی شوگر کے کوئی آثار نظر نہیں ہے آتے، لیکن گھر میں جب آتی ہوں تو مشین پر چیک کرتی ہوں تو کبھی شوگر ہائی ہوتی ہے، کبھی لو ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو دیکھیں زیادہ سوچے نہیں، اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالیں، جب آپ کو کہہ دیا آپ کو نہیں ہے تو آپ الحمدللہ یقین رکھیں، ان مشینوں پہ نہ یقین، اور آپ کو جو آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کے ٹانگوں میں جان نہیں رہتی، تو آپ کو خود بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ کا وزن زیادہ ہے، وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے چلنا پھرنا نہیں ہے تو ٹانگوں میں خون کا دوران نہیں ہوتا، تو خون کے دوران کے لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے پاؤں کا مساج کروائیں۔ اور اس کے علاوہ میرا قہوہ ضرور استعمال کریں، آپ کا اپنے ویٹ کو انشاءاللہ لوز کریں گی تو آپ انشاءاللہ العزیز آپ کی ٹانگیں، آپ کی کیفیت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ ویٹ کو لوز کرنے کے لیے میرا جو قہوہ ہے، کھانے کے بعد پابندی کے ساتھ 2 ٹائم استعمال کریں، بلکہ آپ 3 ٹائم استعمال کریں، صبح کے وقت میں بھی، دوپہر کے وقت میں بھی، شام کے وقت میں بھی۔ سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دار چینی 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک 3 انچ کا ٹکڑا، اور جو ہے اجوائن ½ ٹی اسپون، اور کلونجی جو ہے ½ ٹی اسپون، اور اس کے اندر ½ ٹی اسپون اس میں گرین ٹی ڈال کر خوب 2 کپ پانی ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے ابالیں، لیکن فریش قہوہ ہمیشہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک اور بھائی علی بھائی، ان کی عمر 37 ہے، 70 kg ان کا وزن ہے، ماتھے میں چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں، اکنی ہو جاتی ہے، اس کو صاف کرنے کے حوالے سے کچھ بتلائیں۔ تو دیکھیں ایک تو شادی شدہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے میں الگ علاج بتاؤں، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے شادی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ اکنی وغیرہ ہو گئی ہے تو اگر اس کے علاوہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو آپ کو اب شربت بزوری لے لیں، یا آپ رات کو یہ جو کشمش ہے اس کو گیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کو پانی پی لیں، اس سے آپ کو اندرونی طور پر ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ آپ یہ جو بیسن ہے نا، بیسن لیتے ہیں، اب یہ جو بیسن ہوتا ہے چنے کا، یہ لے لیں آپ 1 چمچ،
अर्क गुलाब ले लें 2 चम्मच, शहद ले लें 1 चम्मच, और नींबू ले लें वो हाफ टी स्पून, यानी कि हाफ टी स्पून, वो इसके अंदर खूब अच्छी तरीके से मिक्स करें और उसको अपने चेहरे पर लगाएं। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में आप देखेंगे आपका ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह सिलसिला। बता रहे हैं कि लीवर और स्टमक को साफ करने का क्या तरीका, कुदरती तरीका बताएं। देखिए लीवर और स्टमक को साफ करने का बेहतरीन तरीका जो है कैस्टर ऑयल, सॉरी स्टमक को साफ करने का जो है वो बेहतरीन तरीका जो है वो कैस्टर ऑयल है। इस मुल्क के अंदर रात को उसको सोते वक्त हल्दी वाले सॉरी उसको जो है दूध के अंदर जो है आप इस्तेमाल करें, नॉर्मल गर्म दूध ले लें, नीम गर्म, उसके अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दें, इसको पी लें, सुबह उठे इंशाल्लाह आपका पेट साफ होगा इंशाल्लाह बेहतरीन। लेकिन उसके बाद क्या करें, फिर सिर्फ कावा बना लें, सौंफ और जीरे का कावा बना लें, और या अजवाइन इसमें वो भी डाल दें, सॉरी यानी कि दालचीनी भी डाल दें, इसके अंदर खूब इसको कावे को पीते जाएं और इंशाल्लाह अंदरूनी तौर पर आपकी पेट की सफाई हो जाएगी। और आपके लीवर की सफाई के लिए आप जो है वो सुबह के वक्त में हल्दी वाला पानी, और जो है इसके साथ साथ आप ये सुबह के वक्त में हल्दी वाला पानी पिए, बेहतरीन चीज़ है, हल्दी और कलौंजी वाला पानी पी लें। अच्छा, इसके अलावा दूसरा नुस्खा ये है कि आप सिर्फ लेमन वाटर पिए, यानी कि लाइम जो होता है, तो हमारे यहाँ पर नींबू भी होता है, नहीं वो नहीं, लाइम जो है वो 1 गिलास पानी में डालकर इसको पिए, ये आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है सुबह नहार में, और इसको जो है शाम के वक्त में भी पी सकते हैं, दोपहर और शाम के खाने के दरमियान में, तो इंशाल्लाह इससे आपके जो है ना लीवर भी साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मिसेस खान है, इनकी उम्र मिसेस खान ब्रेडफोर्ड से हैं, इनकी उम्र 57 है, 50 केजी इनका वजन है। 2 हफ्ते से इनके कान में दर्द हो रहा है और तकरीबन हर साल ही होता है, तो अब जो है कानों में बहुत ज्यादा दर्द है। देखिए यहाँ यूके के अंदर हम लोग हीटिंग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जहां भी सर्द कंट्री हैं यूरोप में भी, वहां जब हीटिंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में ऑटोमेटिकली खुश्की पैदा हो जाती है, तो उसके लिए मैं कहता हूँ कलौंजी का तेल इस्तेमाल करें। लेकिन जिनको कानों में तकलीफ है तो उनके लिए बेहतरीन चीज है, कानों में इन्फेक्शन है, उसके लिए सरसों के तेल के अंदर लहसुन को जलाकर इस्तेमाल करें। यानी कि कैसे इस्तेमाल करना है, आप तकरीबन 3 चम्मच या 2 चम्मच आप ले लें सरसों का तेल, सिल्वर की कटोरी है उसके अंदर उसको ले लें, और उसके बाद उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 जवे लहसुन के, ऑर्गेनिक लहसुन ले लें, छोटे छोटे करके उसमें काट दें, उस तेल के अंदर उसको जला दें, हल्की आंच में उसको रख के, तो जब वो उसके अंदर जल जाए तो उस तेल को छानकर किसी ड्रॉपर में डाल दें, कान में 1-1 कतरा डालें, इसमें कान में दर्द भी होगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा या समीउ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ जो है 41 मरतबा इस तेल पर दम करके अपने कान पर दम करें, इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आपके कान में जो है तकलीफ जो है इंशाल्लाह उसमें आराम होगा। जोड़ों में दर्द और कमर के दर्द के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल कैसे करें, इसके हवाले से बताएं। देखिए जोड़ों में दर्द के लिए, कमर में दर्द के लिए मैंने जिक्र किया, अगर आपको शुगर नहीं है तो हल्दी वाले दूध के साथ मेथी दाने का पाउडर 1 चम्मच, रात को मेथी दाने का पाउडर मुंह में डालें 1 चम्मच, और ऊपर से हल्दी वाला दूध पी लें, बेहतरीन चीज है। लेकिन अगर आपको मैदे की प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कोई मसला नहीं है, तो कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए देसी अंडा, उसकी जर्दी, देसी अंडे की जर्दी हल्दी वाले दूध के अंदर, नीम गर्म हल्दी वाले दूध के अंदर फेंट के पी जाएं। नहीं तो दूसरा नुस्खा एक और है कि आप लेम की यखनी गर्दन वाली वो ले लें, उसकी यखनी जो है उसको सूप, उसके अंदर जो है हाफ टी उसमें जो है एक जर्दी डालकर उसको इस्तेमाल कर लें, वो भी बेहतरीन चीज है। मैं इसके हवाले से मजीद जिक्र करता हूँ, कुछ कॉल्स इनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम नकीम साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा है कि नाम, मेरे उम्र, ना, वजन? हाँ मेरी उम्र है 74 और नाम मेरा आंटी गुलशन। अच्छा माशाल्लाह है, आप हैं गुलशन। जी माशाल्लाह। जी जी तो 74, वजन कितना है? वजन 72 किलो। जी माशाल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए सवाल क्या है? उम्र के हिसाब से वजन मेरा मुनासिब है। अच्छा, ये वो ना मेरे पाँव रात को बड़े जलते हैं। पाँव जलते हैं? हाँ जी, बहुत अंदर से ना आग निकलती है रात को, तो फिर मैं 5 दफा लिहाफ से बाहर भी कर लेती हूँ पैर, तो लेकिन ये है कि ये भी मेरे शुगर है आपको? जी नहीं शुगर नहीं है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? हाँ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन मैं टैबलेट लेती हूँ ना, उससे कंट्रोल है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये बताइए कि आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है? उसका वो ठीक ही है, मतलब कि ज्यादा नहीं है। अच्छा एक बात मैंने आपसे और भी मशवरा लेना है, प्लीज आप मुझे, वो एक छोटी चंदन होती है, लकड़ियां होती हैं, अगर इसको पीसना हो तो कैसे पीसते हैं, कैसे इसका तरीका है? इसका तरीका यहाँ पर तो अब माम दस्ता जो हमारे जो हुक्मा होते थे, असातिज़ा,
ان کے پاس لوہے کا امام دستہ، جب ہم ان کے پاس حکمت پڑھتے تھے سیکھتے تھے تو کوٹ کے جو ہے نا ہمارے ہاتھ ہی درد کر جاتے تھے. لوہے کا امام دستہ ہوتا ہے، وہ ہوتا بھی لوہے کا، اس کے اندر اس کو جب اس کو چوٹ مارتے ہیں نا لوہے کے ساتھ، وہ درمیان میں اس کو لگتی ہے تو اس میں بہترین ہوتا ہے. لیکن دور حاضر کے اندر سب سے آسان کام ہے، مشکل میں ڈال دیں اپنے آپ کو، وہ جو ہے گرائنڈر لے لیں اچھے والا، اس کے اندر پیس لیں. یہ بلڈ پریشر کے لیے چھوٹی چندن خراب تو اچھی نہیں ہو جائے گا وہ لکڑیوں سے؟ جی گرائنڈر خراب تو نہیں ہو جائے گا؟ وہ لکڑیاں ہوتی ہے نا، ڈنڈیاں لکڑی ہوتی ہیں نا. اس کو پہلے توڑ لیں نا، توڑ لیں تھوڑا تھوڑا، اس کو پیسز کر لیں تھوڑا، جتنا آسانی سے اس کو توڑ سکتی ہیں اس کو پیس لیں مام دستے کے اندر، اس کو تھوڑا سا، پھر اس کے بعد اس کو گرائنڈر کے اندر کر لیں. یہ بڑا اچھا ہے. بتایا وہ چھوٹی چندن اور سونف جو ہے نا برابر لے کے نا اس کو پیس کے تو یہ کھائیں تو بلڈ پریشر ٹھیک ہے. ہاں کیپسول بنا لیں یا پھر اس کو جو ہے آپ اس کی گولیاں بنا دیں. میں آج تک جو ہے نا لوگوں کو، میں نے آج کی تاریخ تک میرے اس پروگرام میں نے کبھی لوگوں کو مشکل جڑی بوٹیاں نہیں بتلائیں جو یو کے میں بیچاروں کو ملے بھی نہ. میں تو آسان علاج بتلاتا ہوں، گھریلو علاج جو کچن میں آسانی سے میسر ہوتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں آپ کا انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرزانہ ہے اور میری ایج 43 ہے. میں بریڈ فورڈ سے ہوں اور میرا ویٹ ہے 74 کلو. صرف میں نے یہ پوچھنا تھا، مجھے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں اور میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، تو میں نے اس کا علاج پوچھنا تھا کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ کو شوگر کتنا عرصے سے؟ 4 سال ہیں اب. اچھا تو اچھا میری بہن، ایک تو یہ کہ اپنے شوگر آپ کی کنٹرول ہے؟ جی الحمدللہ کنٹرول ہے جی. اچھا آپ کیا کریں، میتھی دانہ لے لیں. میتھی دانے کو میں آپ کو سر دست جواب دے دیتا ہوں. میتھی دانے کو آپ گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنا کر اس کو رات کو سوتے وقت آپ جو ہے وہ ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں رات کو. ایک کام. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ فینوکریک آئل، یہ میتھی دانے کا تیل ملتا ہے، اس کے اندر تل کا تیل استعمال کریں، زیتون کا تیل استعمال کریں، کلونجی کا تیل. یہ 4 تیل ہو جائیں گے. ان تیلوں کو ہم وزن لے لیں. صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، جب بھی آپ کو وقت ملے روزانہ پابندی سے اپنے سر کا مساج کریں، لیکن ہتھیلی کے ساتھ نہیں، انگلی کے پوروں کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کے بال بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب، میں نے لاسٹ ویک بھی فون کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے کہا کہ 2-3 نہیں میں نے آج جو جواب رہ گئے تھے میں نے آج دے دیے. نہیں میرا نام نہیں آیا انہیں. اچھا تو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے؟ جی فرخندہ. میں نے آپ کے جو جواب ہے وہ میں نے بالکل دے دیا تھا. نہیں میں اچھا پوچھ لیں، بتائیں کیا سوال کیا ہے آپ کا؟ ڈاکٹر نے مجھے بلڈ پریشر کی گولی لگائی ہے، 1 ویک ہوا ہے وہ تو. اچھا فرخندہ بہن یہ بتائیں، سوری 158-59 پہ ہے، لیکن اس کے باوجود چکر بہت آتے ہیں، کھڑا نہیں ہوا جا رہا اور آنکھوں میں دھندلا نظر آ رہا ہے. آپٹیشین کی تو میں نے بنوائی ہے اپوائنٹمنٹ ابھی 2 ویک کے بعد، لیکن یہ چکر کیوں آ رہے ہیں اور بلڈ پریشر نیچے تک نہیں آ رہا. اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کا وزن کتنا ہے؟ میں نے بتایا تھا 12 اسٹون، 12 اسٹون. ٹھیک ہے، آپ کا بلڈ پریشر نیچے نہیں آ رہا. یہ بتائیں کہ آپ نے کیا آج کل سوچ لگائی ہوئی ہے، کیا سوچ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا محل بنا رہی ہیں کیا؟ نہیں سوچ نہیں. ایک تو سر میں درد ہو رہی تھی مجھے تقریباً کافی 1-2 مہینے سے، تو میں ٹیبلٹس لے لیتی تھی، تو لیکن جب میں نے دیکھا سر میں درد کیوں ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو نیند پوری نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر نے میڈیسن 2 دفعہ چینج کی ہے، بلڈ رپورٹ بھی آئی ہے، میں اس کی اپوائنٹمنٹ بنواؤں گی اس کے ساتھ. لیکن مجھے یہ ہے کہ چکر اتنے آتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ آپ کو سر میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کی رات کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ نہیں نیند میں اب پوری لے رہی ہوں، پہلے میں نہیں لیتی تھی، پہلے صرف میں. تو کیا آج کل کیا ہے، کیوں ٹینشن کی کوئی سر پر کوئی بوجھ لیا ہوا ہے، سر پر کوئی درد لیا جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ؟ الحمدللہ کوئی بوجھ نہیں الحمدللہ. چلے میں ذکر کرتا ہوں، آپ دیکھیں پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام عمر وزن؟ جی 72 اپنا وزن ہے. تو عمر کتنی ہے ذرا جلدی کیونکہ میں نے کال. جی نہیں سوری 72 وزن ہے، ساری عمر ہے 72 عمر. وزن کتنا ہے؟ وزن 70 وزن ہے کوئی 10.5 ٹن. اچھا 10.5 ٹن.
اچھا یہ بتائیے کہ نام کیا ہے آپ کا؟ نام علیشا سے بول رہی ہوں پر نام نہیں بتانا وہ لوگ. چلے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ رہ جاتا ہے نا سم ٹائمز، جواب رہ جاتے ہیں تو پھر آخر میں سوال کیجیے، جلدی سے سوال کیجیے. جی، اور جو وہ انار کا چھلکا آپ نے بتایا نا، وہ اس میں اور کیا کیا ملانا ہے چائے کے لیے؟ انار کے چھلکے کے اندر آپ میتھی دانہ 100 گرام، انار کے چھلکے 100 گرام، اجوائن جو ہے 50 گرام، کلونجی جو ہے وہ 30 گرام. اچھا کلونجی ٹھیک ہے، 30 گرام، ٹھیک ہے. اس کو نوٹ کر لیں، اس کو استعمال کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ناظرین کرام، ابھی ہم کچھ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ جو ہے نا پھر گلا نہ ہو کہ ہمارا سوال کا جواب رہ گیا. جی ہماری مسز خان، میں نے آپ کے سوال کا جواب دے چکا تھا. اس کے علاوہ میتھی جو ہے کس طریقے سے استعمال کریں وہ بھی میں نے جواب دے چکا تھا. بہن فوزیہ، ان کی عمر 54 ہے، 68 kg ان کا وزن ہے. آنکھوں میں آج کل تکلیف ہے، آنکھیں کوئی چپکتی ہیں، آنکھوں میں چکناہٹ بھی محسوس ہوتی ہے لیکن چکناہٹ نہیں بھی ہے. اس کا کچھ بتلائیں. بہترین یہ ہے ناف کے اندر کلونجی کا تیل لگائیں، ایک کام یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ عرق گلاب لے کر اپنی آنکھوں پر، خالص عرق گلاب جو آنکھوں کے لیے ملتا ہے، اس سے آپ اپنی آنکھیں جو ہے وہ یعنی کہ اوپر وہ اس سے آنکھوں میں پانی ماریں وہ عرق گلاب کا، ایک کام. اچھا وہ نہیں کر سکتے تو کسی پھائی کے اندر آپ کو ملتا ہے نا یہ خاص طور پر جو یہ جو کاسمیٹکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے پاس روئی کا جو ہے نا گول سا وہ ملتا ہے، وہ جو ہے وہ لے کر اپنی آنکھوں پہ رکھیں. اسی طرح دودھ جو ہے وہ گیلا کر کے ٹھنڈا دودھ اس کا پھایا بنا کر اپنی آنکھوں پہ رکھیں، یہ بہت مفید ہے. اس کے علاوہ کیا کریں، رات کو سوئیں مسواک کر کر، ٹوتھ برش نہیں، رات کو ٹوتھ پیسٹ کر کے نہیں بلکہ مسواک کر کے سوئیں. صبح اٹھیں اپنا لعاب لے کر اپنی آنکھوں پر لگائیں پابندی کے ساتھ، اور قرآن اور ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یا بصیرو پڑھ کر اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پر دم کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا ہماری ایک اور بہن ہے، بلکہ انہی کی بیٹی ہے، 27 ایج ہے، 55 kg ان کا وزن ہے. کانوں میں درد رہتا ہے، کان جو ہے وہ اندر سے لال ہوا ہے اور اس کے پیچھے بھی درد ہوتا ہے. تو دیکھیں میں نے ذکر کیا کہ کانوں میں جن کی بھی درد ہے، ظاہری بات ہے خشکی پیدا ہو جاتی ہے، تو خشکی کا بہترین علاج جو ہے کان کے اندر آئل ڈالنا ہے. اور دوسرا یہ کانوں میں جو تیلیاں مارنے والا کام ہے نا، پلیز خدا را کوئی جتنے سننے والے ہیں بھائی کانوں کو زیادہ تیلیاں مار کے صاف نہ کریں، کیونکہ جتنا جو تیلی مارتا ہے اس کا کان اتنا ہی زیادہ زخم ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کانوں میں تیلیاں نہ مارا کریں. جو کچھ بھی ہے اللہ کا ایک نظام ہے، آپ آئل ڈالیں، رات کو سو جائیں، رائٹ میں لیٹیں گے تو انشاءاللہ العزیز کان کے اندر جتنا گد ہوگا وہ خود بخود باہر آ جائے گا، صاف کر لیں. دوسری دفعہ جو ہے یہ جو میں نے جو ہے وہ استعمال کرنے کا میں نے کہا، ابھی پھر بتا دیتا ہوں. تو اسی طرح لیفٹ کان میں پھر دوسرے دن ڈال دیں، اس طرف تھوڑا دیر لیٹ جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے سنت طریقے پر رائٹ طرف لیٹ جائیں. تو یہ کام آپ کریں پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ جو ہے کانوں میں تکلیف وغیرہ اور کانوں میں گندگی وغیرہ خود بخود باہر آ جائے گی، اللہ کا ایک نظام ہے. اچھا دوسرا کام یہ کریں، کانوں میں بہت زیادہ درد ہے، میں نے کہا لہسن جو ہے 2 چمچ سرسوں کا تیل لے لیں، سلور کی کٹوری میں ڈالیں، اور اس کے اندر 3 جوے جو ہے وہ لہسن کے کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیں، خوب جلا دیں، لہسن کو اچھی طرح جل جائے، اس کو چھان لیں، چھاننے کے بعد کسی ڈراپر میں ڈال دیں، کان میں ڈالیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ناظرین کرام کچھ سوالات رہ جائیں گے، بڑی معذرت خواہ ہوں گا، لیکن انشاءاللہ اب بڑی معذرت ہوگی، لیکن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں ضرور اس کے سوالات کے جوابات ہمیشہ دے دیا کرتا ہوں. جی مسز جاوید ہے، ان کی عمر 58 ہے، 95 kg ان کا وزن ہے، بلڈ پریشر جو ہے ان کا ہائی ہے. ناظرین کرام ان کا میں سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا کہ پروگرام کا ٹائم جو ہے ختم ہو رہا ہے. ناظرین کرام میں بتلاتا چلوں، میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے جتنے سوالات مجھ تک پہنچتے ہیں میں ان کے جوابات دیتا ہوں، لیکن کبھی رہ جاتے ہیں اور کبھی نہیں دے سکتا، بلکہ بتا رہے ہیں 1 منٹ ہے، جلدی سے میں دے دیتا ہوں. بلکہ مسز جاوید ہے، ان کی عمر 58 ہے، 95 kg ان کا وزن ہے، بلڈ پریشر جو ہے ان کا 20 سال سے ہائی رہتا ہے. آج کل کان جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں، اور اب اس کے بارے میں اندر سے گرم ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتلائیں. تو اس کے بارے میں بھی بہترین یہ ہے کہ آپ کیا کریں، یہ جو میں نے سرسوں کا تیل والا یہ جو نسخہ بتایا اور لہسن والا، اس کو استعمال کریں، ایک کام یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں اگر یہ نہیں ہے تو کلونجی کا خالص تیل لے کر وہ اپنے کان میں ڈالیں، انشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی آپ کی طبیعت. تیسرا کام یہ کریں کہ آپ کو رات کو میتھی دانہ گیلا کریں، صبح اٹھ کر اس کا پانی پئیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا، اور انشاءاللہ باقی بھی. انتی گلشن آپ کا سوال کا جواب رہ گیا، پاؤں جلتے ہیں تو اس کے بھی میں تھوڑا سا بتلا دیتا ہوں. پاؤں جلتے ہیں تو بہترین علاج جو ہے کدو کے تیل سے پاؤں کا مساج کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو افاقہ ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا کام میں انشاءاللہ بتلاؤں گا اگلی پروگرام میں. ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تمام بیماروں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ.
اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔